اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خدا لم یزل کی مخلوق میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے آئے جو اپنی ذات تک محدود رہے، کچھ ایسے بھی جو اپنے گھر تک محدود رہے، کچھ ایسے جنہوں نے شہر یا علاقے کو فیض یاب کیا، مگر کچھ خدا کی مخلوق میں ایسی سعید روحیں بھی ہوتی ہیں جن کے فیض علم سے ایک جہان مستفید اور مستفیض ہوتا ہے، جن کے علمی ثمرات دور دور تک پھیل جاتے ہیں، جن کے علم و فضل کا بحر بے کراں چار دانگ عالم میں علمی پیاسوں کی پیاس بجھا رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، انہی فضل و کمال کی حامل شخصیات کے اندر ایک شخصیت، میری مراد منور و انوار الحقیقہ برکت و حاض الخلیقہ محی المدارس صدر المجالس منبع و روح الیقین مفید الطالبین کنز الدقائق معدن الحقائق جامع المعقول والمنقول استاذ القل علامہ شیخ القرآن مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تدریس ان پر ناز کرتی، لیاقت ان پر فخر کرتی، مسند تدریس ان کے بہار آفرین وجود سے آباد ہوئی، ایوان علم و دانش ان کی علمی نشست سے شاد ہوئی، متلاشیان علم کی دنیا ان سے سبق پڑھ کر زندہ باد ہوئی، ان کی باتوں سے پھول، ان کے پھولوں سے خوشبو، اور ان کی خوشبو نے ایک علمی جہان معطر کر کے رکھ دیا۔ دور دور سے آئے ہوئے طلباء ان کے ذل عاطفت میں پناہ لیتے اور اپنے دل کی دنیا علمی روشنی کے ساتھ بسا لیتے۔ حضرت والد گرامی استاذ العلماء مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ گزارشات۔ پہلی بات، آپ کی ولادت 1932 بروز سوموار کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی استاذ الحفاظ صوفی باصفا حضرت حافظ غلام محمد صاحب آپ کا نام تھا۔ انتہائی مذہبی شخصیت کے حامل تھے، کثرت سے ذکر کرتے اور ان کا اوڑھنا بچھوڑنا صرف اور صرف دین رسول دین مصطفیٰ تھا۔ آپ کے والد گرامی بڑے حضرت صاحب خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت تھے۔ یہ وہ خواجہ احمد میروی ہیں کہ جن کی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ یہ وہ خواجہ احمد میروی ہیں جن کا تذکرہ مہر منیر کے صفحہ نمبر 404 پر موجود ہے، اور حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بچپن میں تھے، انہوں نے سامنے کیا اور حضرت خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دعا کرو کہ یہ بہت کچھ ہو جائے۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ دعا کرو کچھ نہ ہو، اس لیے کہ اگر جو آدمی کچھ نہیں ہوتا وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ بوقت ولادت کون جانتا تھا کہ غلام محمد کے گھر پیدا ہونے والا بیٹا مستقبل کے اندر اپنی علمی ذوفشانیوں سے ایک عالم کو منور کرے گا۔ حضرت مولانا محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد نے آپ کا نام محمد منظور احمد رکھا۔ آپ کے استاد گرامی حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ابو الوفا کی کنیت سے نوازا۔ علمی حلقوں کے اندر اپنے تلامذہ اور شاگردوں کے اندر شیخ القرآن کے لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ دوسری بات ہے تعلیم اور تربیت۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد گرامی اپنے والد گرامی اور قرآن پاک کی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ سن شعور کو پہنچے تو دیگر مکاتب فکر کے مراکز اور مدارس کے اندر حصول تعلیم کے لیے چلے گئے۔ آپ دربار عالیہ اسی اثنا میں
جب آپ دیگر مدارس اور مراکز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے، اسی اثناء میں آپ دربار عالیہ مقدسہ گولڑہ شریف کے اندر آپ نے حاضری دی۔ جب آپ دربار عالیہ گولڑہ شریف پر پہنچے تو رات کا قیام وہاں کیا۔ رات کو حضرت قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب کے اندر تشریف لے آئے اور آپ نے اشارہ کیا۔ اس وقت آپ کو باقاعدہ خواب کے اندر دکھائی دیا گیا حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس آپ کو خواب کے اندر نظر آیا۔ جو ہی بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہر علی کی طرف سے ایک علمی ایک روحانی رہنمائی تھی، ایک روحانی اشارہ تھا۔ فوراً آپ نے دیگر مراکز اور مدارس کے اندر، مکاتب فکر کے اندر، جو دیگر مکاتب فکر کے مدارس اور مکاتب کے اندر دیگر مکاتب فکر کے لوگوں کے پاس جو آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، فوراً وہ ارادہ ترک کر دیا اور چھوڑ کر آپ فوراً سیال شریف ہوتے ہوئے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں جا پہنچے۔ وہاں پر آپ نے 2 سال تک تعلیم جاری رکھی۔ سند حدیث آپ کی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہی جاری ہوئی اور حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے سند حدیث حاصل کی اور دورہ حدیث کی تکمیل کی اور دیگر علمی اور اعتقادی مسائل بھی آپ نے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیے۔ تیسری بات ہے اپنے استاد گرامی سے محبت۔ آپ کو اپنے استاد گرامی حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد عقیدت تھی۔ کلاس کے اندر پڑھاتے ہوئے جب کبھی حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے اور بہت زیادہ کرتے تو آپ حضرت صاحب کے لقب سے انہیں یاد کرتے، حضرت صاحب کے نام سے انہیں یاد کرتے، حضرت صاحب نے یہ فرمایا، حضرت صاحب نے یہ فرمایا، اپنے سارے فیضان کو اپنے استاد گرامی کی طرف منسوب کرتے۔ اور جب حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے تو آپ اپنی گردن جھکا دیتے تھے۔ یہ ادب کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے، جن کا نام لیتے ہوئے گردن جھک جائے ان کے سامنے ادب کا عالم کیا ہوگا۔ علاقہ تھل کے اندر اپنے مدرسہ جامعہ غوثیہ شمس المدارس جنڈا والا کا سنگ بنیاد 1970 کے اندر رکھا تو فرماتے ہیں کہ رات کو خواب میں میں نے دیکھا کہ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ شمس المدارس کے اندر بیضاوی شریف کا سبق پڑھا رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون والی آیت۔ اس پر آپ کیا جی بحث کر رہے ہیں؟ تو مسکراتے ہوئے دیکھا اور میری طرف اور فرمایا کہ مولانا ہم نے آپ کے مدرسے کا افتتاح کر دیا، ہم المفلحون، کام شروع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہر سال شعبان المعظم کے اندر حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی آپ منعقد کرتے تھے، بڑے تذک و احتشام کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کرتے، اور مولانا علامہ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آف کبیر والا، وہ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت پڑھتے تھے، اور جب تک منقبت جاری رہتی حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خدمت اور محبت کا اظہار بھی جاری اور ساری رہتا۔ بحمد اللہ کیا شورا ہوا سردار احمد کا کہ ایک عالم فدائی ہو گیا سردار احمد کا، یہ منقبت وہ پڑھا کرتے تھے۔ چوتھی بات ہے بیعت۔ آپ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر آستانہ عالیہ میرا شریف فقیر خواجہ خواجگان فقیر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت تھے۔ جب آپ دیگر مکاتب فکر کے مراکز میں اور مدارس میں پڑھ رہے تھے تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی فقیر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرا شریف حاضر خدمت ہوئے تو عرض کرتے ہیں کہ میرا بچہ دیگر مکاتب فکر بد عقیدہ لوگوں کے پاس پڑھ رہا ہے تو ان کے حفظ عقائد کے لیے دعا کرانی ہے۔ تو آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا پریشانی اور فکر نہ کریں، وہ سوراخوں کے اندر جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے، پریشانی مکن، منظور احمد محمد منظور احمد ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا۔
اسی طرح یہ فقیر کی زبان سے نکلی ہوئی دعا تھی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے، بلکہ دل سے نکلی ہوئی دعا تھی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ فقیر کی زبان سے نکلی ہوئی دعا خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا اعزاز پا گئی، قبولیت اور پذیرائی کے اعزاز سے نواز دی گئی، اور فوراً آپ نے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عشق اور محبت کے گہوارے کے اندر داخلہ لے لیا۔ پانچویں بات ہے آپ کے حالات زندگی کے حوالے سے تدریس، اور انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس سے آپ کی فراغت 1951 کو ہوئی۔ آپ 1951 کو سند فراغت حاصل کرتے ہیں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ۔ 2000 تک، اور آپ کا سن وصال بھی 2000 ہے، 2000 تک آپ بڑی محنت، مشقت اور انتہائی محنت اور مشقت کے ساتھ سن 2000 تک آپ تدریس جاری رکھتے ہیں۔ تو گویا آپ کا تدریس کا کل عرصہ نصف صدی پر مشتمل 50 سالوں پر محیط ہے۔ آپ دیگر مدارس کے اندر 20 سال تک آپ نے تدریس کی، جن کے اندر جامعہ اشرف المدارس اکاڑا، خانوال، منڈی عارف والا، گنگ شریف، شیخو پورہ، بھور شریف، جامعہ غوثیہ کہروڑ پکا، ضلع لودھرا، یہ قابل ذکر ہے۔ 20 سال تک ان مدارس میں پڑھایا، اور پھر 1970 کے اندر مدرسہ جامعہ شمس المدارس کا انعقاد کیا، قیام کیا۔ جب مدرسہ جامعہ شمس المدارس 1970 میں اس کی بنیاد رکھی تو 30 سال یہاں ہو گئے، 20 سال وہ اور 30 سال یہ، تو کل عرصہ 50 سال پر مشتمل ہوا۔ اپنے مدرسہ جامعہ غوثیہ شمس المدارس کی بنیاد رکھی تو تدریس جاری کر دی۔ جہاں بھی آپ جاتے طلباء آپ کے پاس پروانوں کی طرح جمع ہو جاتے۔ حدیث شریف کے بعد آپ کا دلچسپ مضمون منطق اور فلسفہ تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں نامور شاگرد پیدا کیے۔ آپ نے ملک اور ملت کو، بالخصوص مدارس دینیہ کو، قابل فخر، محنتی، محقق، مدقق، مناظر، مفتی، اساتذہ، جہابزہ، مدرسین کی ایک کھیپ تیار کر کے دی۔ شاید یہ مبالغہ نہ ہو بلکہ حقیقت ہے کہ آج کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس کے اندر حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا کوئی شاگرد بالواسطہ یا بلا واسطہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب پہلی مرتبہ روضہ رسول پر حاضر ہوا تو اپنے بچوں کے لیے دعا میں نے بعد میں کی، دوسرے کے بچوں کے لیے دعا میں نے پہلے کی۔ اس لیے جہاں کہیں بھی جاتے تو ایڈوانس سبق پڑھا کر جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے شاگرد آپ کی زندہ یادگار اور چلتی پھرتی تصنیفیں ہیں، کوئی منطق، کوئی فلسفہ، کوئی فقہ پر مشتمل، کوئی اصول حدیث کی تصنیف، کوئی تفسیر کی تصنیف، کوئی صرف نحو کی تصنیف، چلتی پھرتی تصنیفیں ہیں۔ کوئی آپ کے علوم و معارف کا مظہر تو کوئی تبحر علمی اور دقت نظری کی یادگار، کوئی آپ کی تدریس کا نمونہ ہے تو کوئی اخلاص کا مظہر اور اخلاص کا پیکر ہے۔ شاگردوں میں آپ کی طرح خودداری اور جرأت اور استقامت کی صفات بھی کامل طور پر موجود ہیں۔ تدریس ان کی روحانی غذا تھی، اسے چھوڑنا انہیں ہرگز گوارا نہیں تھا۔ طلباء کو پڑھانے کے سلسلے کے اندر ایک لمحہ اور ایک ساتھ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اساتذہ کو اسباق تیار کرنے کا طریقہ، طلباء کو سبق ضبط کرنے کا سلیقہ اور بیان کرنے کا ڈھب سکھانا کوئی آپ سے سیکھتا۔ طلباء میں مطالعہ کے ساتھ ساتھ تدریس کرنے کا شوق پیدا کرنا آپ پر بس تھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی ذہنی تعمیر اور تربیت پر بھی بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ اسی لیے دوران سبق آپ اکثر بزرگان دین کے حالات، واقعات، اپنے تجربات اور مشاہدات بیان کرتے تھے، جن میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر بارو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ حمید اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت
شاہ صاحب کرم والے رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زماں حضرت احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ بڑے دل نشین اور دلچسپ انداز کے ساتھ کرتے تھے اور طلباء کے دلوں کو موہ لیتے تھے۔ حمداللہ، قاضی، شمس بازغہ، صدرہ، میر زید، ملا جلال، ملا حسن، دیگر منطق و فلسفہ کی کتب حافظوں کی طرح ازبر زبانی یاد تھی۔ مشکل سے مشکل ترین مقامات کو انتہائی آسان طریقے سے سمجھا کر طلباء کے دل جیت لیتے۔ بعض اوقات دوران سبق ترچھی نظر سے حاشیہ اور بین السطور پڑھ کر سبق کو حسب ضابطہ جاری رکھتے اور کسی قسم کا انقطاع نہیں آنے دیتے تھے۔ آپ مکمل کتاب پڑھانے کے قائل نہیں تھے، مکمل کتاب پڑھانے کے قائل نہیں تھے، بلکہ طلباء کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کے قائل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جلالین، بخاری شریف، ہدایہ اخیرین مخصوص مقامات تک پڑھا کر، دیگر کتب بھی مخصوص مقامات تک پڑھا کر اس کے بعد طلباء کے ذمے لگا دیتے تھے، اس کے بعد تم نے خود حل کر کے آنا ہے۔ جلالین پر ساوی الجلالین دیتے تھے، ہدایہ پر البنایہ اور فتح القدیر دیتے تھے، بخاری شریف پر کرمانی اور عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری دیتے تھے کہ اس سے دیکھ کر آؤ اور حل کر کے سبق خود سناؤ، اور طلباء بہتر انداز سے اور بہتر طریقے سے حل کر کے سناتے بھی تھے۔ اردو مواد دیکھنے کے بالکل قائل نہیں تھے، بلکہ یوں کہیے کہ عبارت نہ دیکھنے پر اور اردو مواد دیکھنے پر بہت زیادہ سرزنش اور سختی فرمایا کرتے تھے۔ آپ قریب کی نظر لگاتے تھے، قریب کی اینک لگاتے تھے، قریب کی نظر آپ کی کمزور تھی، قریب کی اینک لگاتے تھے۔ جب کوئی طالب علم دوران سبق عبارت غلط پڑھتا تو اینک کے اندر سے بغور اس طالب علم کی طرف دیکھتے اور ہوں کا لفظ بڑے جلال کے ساتھ فرماتے، طلباء کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا اور فوراً عبارت کی درستگی کر لیتے۔ پس یہ لمحہ طالب علم پر کسی قیامت سے کم نہ ہوتا۔ سختی کے ساتھ ساتھ طلباء پر شفقت بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی طالب علم پر سختی کرتے تو کچھ دیر بعد اسے اپنے ساتھ پاس بلا کر بٹھا لیتے تھے، اور اپنے ساتھ طالب علم موجود ہوتا تو اس کے کندھے پر شفقت کے لیے ہاتھ بھی رکھ دیتے تھے۔ وہ لمحہ طالب علم کے لیے خوشی اور مسرت کی انتہا بن جاتا۔ اپنے شاگردوں کی، تمام شاگردوں کی محبت کا، خلوص کا، ادب کا، عقیدت کا، وفاداری کا، لیاقت کا، تدریس کا ذکر کرتے رہتے تھے، تمام شاگردوں کا۔ لیکن حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قابلیت کا، لیاقت کا اور تدریس کرنے کا اور ان کی وفاداری کا تذکرہ کچھ زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ 26 مرتبہ آپ نے دورہ تفسیر القرآن پڑھایا اور ساتھ بطور معاون مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر گئے۔ حج پر آپ گئے تو حج پر بھی مولانا ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر گئے۔ جس طرح کسی کو اپنے بیٹوں پر یا سگی اولاد پر اعتماد ہوتا ہے، اسی طرح حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کو اعتماد تھا۔ المختصر تدریسی میدان میں اپنا لوہا بنوایا، اور الحمدللہ آپ کا یہ تدریسی فیضان آج بھی مدرسہ شمس المدارس کے اندر جاری اور ساری ہے، عوام اور خواص بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ دورہ تفسیر القرآن، چھٹی بات، آپ کا معمول تھا کہ ہر سال رمضان المبارک کے اندر دورہ تفسیر القرآن پڑھاتے تھے۔ 26 مرتبہ دورہ تفسیر القرآن پڑھایا۔ ہارون آباد، اڈا مرید والا، دربار عالیہ بارو شریف، فیصل آباد، قمر الاسلام کراچی، جامعہ نعمانیہ شہاب پورہ سیالکوٹ، یہ قابل ذکر ہیں، اور ساہیوال۔ روزانہ دورہ تفسیر القرآن کے اندر آپ 4 گھنٹے کی مسلسل کلاس پڑھایا کرتے تھے، درمیان کے اندر کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ طلباء بے مزہ بھی نہیں ہوتے تھے، طلباء بور بھی نہیں ہوتے تھے۔ مختلفی اور اعتقادی مسائل پر باقاعدہ ابحاث قلم بند کروایا کرتے تھے، باقاعدہ قلم بند کروایا کرتے تھے۔ دورہ تفسیر القرآن بے لوث پڑھایا کرتے تھے، کوئی کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیا کرتے تھے۔ تقوی کا یہ عالم کہ اگر کوئی محتمم آپ کو کوئی معاوضہ پیش کرتا تو آپ سختی سے فرماتے تھے
کہ میں آپ کے پاس قرآن شریف بیچنے کے لیے نہیں آیا بلکہ قرآن شریف پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ ساتویں بات ہے آپ کے معمولات زندگی۔ فرمان رسول کے مطابق رات کو جلد سو جاتے اور صبح جلد بیدار ہو جاتے۔ تہجد ان کی محبوب نماز تھی۔ گرمیوں اور سردیوں میں تہجد بڑی پابندی اور باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ نوافل تہجد کے بعد کئی مرتبہ ہم نے سنا کہ آپ جہر کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد اور ذکر بھی کر رہے ہوتے تھے۔ اذان فجر کے بعد اپنے تسبیح خانے یعنی کتب خانے کے اندر آ جاتے تھے۔ جو ہی اذان فجر ہوتی آپ باہر آ جاتے تھے۔ وہاں پر آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مکمل وظائف اور اوراد کی آپ کو چونکہ اجازت تھی تو وہاں پر آ کر اوراد اور وظائف جاری رکھتے تھے۔ اذان فجر سے جماعت فجر سے 20 منٹ پہلے آپ اپنے کتب خانے سے باہر آ جاتے، بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا لگاتے، طلباء کو بیدار کرتے اور نماز باجماعت ادا کرتے۔ تمام نمازیں آپ باجماعت ادا کرتے تھے۔ مسائل پوچھنے والے لوگ آتے تو تسلی کے ساتھ مسئلہ بتاتے اور سمجھاتے۔ بعد نماز ظہر طلباء تکرار کرتے، کچھ دیر بعد طلباء سے خود سبق سنتے۔ عصر کی سنتیں غیر مؤکدہ سنتیں باقاعدگی سے پڑھتے تھے۔ عصر کے بعد کچھ چہل قدمی اور دلائل الخیرات شریف پڑھا کرتے تھے۔ نماز مغرب اور اس کے بعد اوابین چاشت اشراق اپنے اپنے اوقات پر، نماز عشاء باجماعت اور پھر نماز عشاء کے بعد مطالعے کا سلسلہ جاری ہو جاتا، مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر تک جاری نہ رہتا۔ تصوف اور معرفت کے اسرار و رموز سے انتہا درجے کے واقف تھے اور تصوف کی کتب کا مطالعہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ آپ حضوری والے عالم دین تھی۔ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے آپ کی آنکھیں اشک بار رہتی۔ صاحب مشاہدہ بزرگ تھے۔ وڈیروں کا خوف، خوشامد اور کاسا لیسی آپ کی طبیعت سے کوسوں دور تھی۔ حق گوئی، خودی اور خودداری کا درس آپ اپنے شاگردوں کو بہت زیادہ دیتے رہتے تھے۔ حق گوئی، خودی، خودداری کا درس اپنے شاگردوں کو بہت زیادہ دیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے شاگردوں میں خودداری اور حق گوئی جیسی صفات کامل طور پر موجود ہیں، کامل طور پر موجود ہیں۔ 8واں پوائنٹ ہے خطابت جمعہ۔ شہر کی غوثیہ مسجد کے اندر آپ نے 25 سال تک مسلسل جمعہ پڑھایا، جمعہ کی خطابت کی۔ لوگ دور دور سے قبل از وقت آپ کا خطاب سننے کے لیے آ جاتے۔ آپ کی گفتگو سادہ ہوتی مگر علمی ذوق سے مرصع ہوتی۔ باذوق گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ مشکل ترین مسئلہ انتہائی آسان مثال کے ساتھ واضح اور کھول کر رکھ دیتے تھے۔ مقتضل حال اور موقع کے مطابق گفتگو کرنا آپ کی اولین ترجیح تھا۔ والنجم اذا ہوا، مرکز اور دائرہ نسبت کے موضوع پر بڑے نکات سے بھرپور اور معنی سے معمور خطاب فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعہ کی خطابت جاری تھی اور اپنی ایک آپ بیتی بیان کی کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مولانا مانگنے کے 3 اصول ہیں، ان 3 اصولوں پر اگر آدمی مانگے تو پھر ملے گا۔ میں نے پوچھا کون سے؟ اس نے کہا کہ پہلا اصول مانگنے کا یہ ہے کہ ہر وقت مانگو، دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر چیز مانگو، کوئی چیز تو ملے گی، تیسرا اصول یہ ہے کہ ہر شخص سے مانگو، کوئی تو دے گا۔ میں نے کہا آپ کے 2 اصولوں سے میرا اتفاق ہے کہ ہر وقت مانگو، کسی وقت تو ملے گا، ٹھیک ہے، ہر جائز چیز مانگو، کوئی تو ملے گی، ٹھیک ہے، مگر ہر شخص سے مانگو، اس کے ساتھ اتفاق نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص سے نہ مانگو بلکہ ایک سے مانگو۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ نامی بات ہے سعادت حج و عمرہ۔ آپ نے 3 مرتبہ عمرہ شریف اور 1 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی۔ 1999 کے اندر 1 مرتبہ، 1990 کے اندر 1 مرتبہ عمرہ شریف پر گئے، تیسری مرتبہ، اور پھر 1993 کے اندر سعادت حج حاصل کی۔ 10ویں بات ہے احترام سادات۔ تمام بزرگان دین کی اولادوں کی نسبت کا بہت زیادہ خیال فرمایا کرتے تھے۔ نسبت کے موضوع پر بڑا طویل اور جم کر خطاب بھی فرمایا کرتے تھے۔ بالخصوص سید اور آل رسول کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ احترام سادات میں
احترام سادات میں صرف 2 باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو مدعو کیا، آپ مدرسہ شمس المدارس کے اندر 1995 کے اندر تشریف لے آئے، تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ انہیں انتہائی عقیدت اور احترام سے ملے، حضرت نصیر ملت کی دست بوسی کی، کثیر التعداد لوگ موجود تھے، دیکھ کر حاضرین مجلس حیران تھے کہ قبلہ پیر صاحب حضرت نصیر ملت علم کی قدر فرماتے ہوئے ہاتھ پیچھے کھینچتے جا رہے تھے، اور حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام علمی وجاہت نسبت رسول پر نچھاور کرتے جا رہے تھے۔ آخر کار حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ قبلہ پیر صاحب کا ہاتھ پکڑنے، ہاتھ کھینچنے اور دست بوسی کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ دوسری احترام سید کے حوالے سے بات کہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ آپ بیت الخلاء کے اندر گئے، جب آپ بیت الخلاء کے اندر گئے تو اس وقت یہاں علامہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مدہ ذلہ سجادہ نشین آستان عالیہ بکھی شریف یہاں پر زیر تعلیم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ آپ بیت الخلاء کے پاس پہنچ چکے ہیں تو فوراً وہ فرماتے ہیں کہ فوراً میں نے نلکے سے پانی بھر کر آپ کو پیش کیا، کیونکہ وہ نلکوں کا دور تھا، نلکے سے پانی بھر کر پیش کیا، تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں آپ سے یہ میں پانی نہیں لوں گا۔ تو میں نے عرض کی جناب قبول فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں آپ سید ہیں، آل رسول ہیں۔ میں نے کہا جی میں سید ہوں، آل رسول ہوں واقعی، مگر آپ کا شاگرد بھی تو ہوں۔ آپ نے مڑ کر فرمایا مجھے بتاؤ شاگرد پہلے ہو یا سید پہلے ہو؟ جب سید پہلے ہو تو سید کا احترام بھی پہلے ہوگا۔ خیر میں نے مسلسل اصرار جاری رکھا، آپ نے فرمایا ہاں ایک شرط پر قبول کرتا ہوں، مجھے بتاؤ آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں کتنے سال آپ کے باقی ہیں تجاہل عرفانہ؟ میں نے کہا جی 2 سال باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، دوبارہ ایسا نہیں کرو گے، پھر آپ سے یہ پانی قبول کروں گا۔ آخر کار اس عہد پر آپ نے پانی قبول کیا۔ آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے۔ 11ویں چیز ہے اکابر بزرگان دین کی آپ سے محبت، اکابر بزرگان دین کی آپ سے محبت۔ اکابر بزرگان دین حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کے علم کی قدر بھی کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کا روڈ پکا جامعہ غوثیہ ضلع لودھرا میں جب پڑھاتے تھے تو حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء کا امتحان لینے کے لیے گئے، انہوں نے مدعو کیا، آپ پہنچ گئے امتحان لینے کے لیے۔ جب قبلہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے، طلباء کی عبارت کی پختگی، معافی ضمیر کے اظہار کرنے کا ڈھنگ، منطق و فلسفہ بیان کرنے کا ملکہ، صیغے اور نحوی ترکیب کے اندر گولی کی طرح تیزی، فقہ اور اصول فقہ کی اصطلاحات حافظوں کی طرح ازبر یاد، طلباء کو جب یہ سب کچھ دیکھا تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ طلباء نے سمجھا شاید ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے دعا کی یا اللہ جتنی میری عمر باقی ہے وہ ساری کی ساری محمد منظور احمد کے نام کر دے۔ دوسرے حضرت قبلہ شاہ صاحب کرم والے، وہ بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، آپ کو اپنے ساتھ بٹھاتے، آپ کے کھانے کا اہتمام الگ فرماتے، آپ اکاڑا تدریس فرماتے تھے، اکثر حضرت شاہ صاحب کرم والا کی خدمت کے اندر حاضری دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا مولانا آپ کی شخصیت اور کردار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنا مدرسہ قائم کر لیں، آپ کی شخصیت اور کردار یہ تقاضا کرتی ہے، آپ کی شخصیت کہ آپ کا اپنا مدرسہ ہونا چاہیے۔ تو گویا مدرسہ شمس المدارس کا اشارہ شاہ صاحب کرم والے نے کیا تھا۔ ایک مرتبہ میں ترک تدریس کا ارادہ دل کے اندر لے کر گیا، آپ نے فوراً میری طرف دیکھ کر فرمایا مولانا یہ کام نہیں چھوڑنا،
اس لیے کہ ابھی کئی خزاں رسیدہ گلوں پر آپ کی وجہ سے بہار آنی ہے، آپ چھوڑ دیں گے تو پھر، اس لیے یہ کام آپ نے نہیں چھوڑنا۔ تیسرے حضرت قبلہ پیر بارو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو حضرت قبلہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مدرسہ شمس المدارس قائم کیا تو علاقہ تھل تھا، پسماندہ علاقہ تھا، اسباب کی کمی کی وجہ سے پریشانی اور فکر تھی، تو میں حضرت قبلہ پیر بارو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ جو ہی آپ نے مجھے دیکھا تو توکل کا درس شروع کر دیا، میں وہاں رہ گیا۔ دوسرے دن پھر آپ کی مجلس میں پہنچا تو بلا ربط پھر توکل کی بحث، میں رہ گیا۔ تیسرے دن پھر پہنچا تو پھر آپ نے دو بدو روبرو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر توکل کا مسئلہ شروع کر دیا۔ میں سمجھ گیا علاقہ تھل ہے مگر مسئلہ توکل بھی تو ہے، اللہ پر توکل کرو۔ آخر کار حضرت قبلہ پیر بارو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً فرما دیا، مولانا توکل کرو، تمام مسائل درست ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ فقیر کی زبان سے نکلی ہوئی دعا پذیرائی کے اعزاز سے نواز دی گئی، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسائل حل کر کے رکھ دیے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ 12ویں بات ہے حضرت نصیر ملت سے حضرت قبلہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی تعلق، آپ سے بے حد محبت اور آپ کے علم کی قدر فرماتے۔ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ آپ جنڈا والا تشریف لے آئے، اور حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ بارہا مرتبہ دربار عالیہ مقدسہ گولڈا شریف پر بھی حاضر ہوئے۔ درگاہی نشست گاہ کے اندر کئی گھنٹے علمی نشست جاری اور ساری رہتی۔ حضرت شیخ القرآن کے وصال پر آپ نے اپنے ماہنامہ طلوع مہر کے اندر بیات رفتہ گاہ کے حوالے سے علامہ محمد منظور احمد کے نام پر ایک مضمون بھی دیا تھا، خود قبلہ پیر صاحب نے۔ آپ نے اس مضمون کے اندر لکھا تھا کہ آپ معقولات، یہ پیر صاحب لکھ رہے ہیں، آپ معقولات اور منقولات کی مثالی شخصیت تھے حضرت شیخ القرآن کے حوالے سے۔ آپ انتہائی محقق مدرس تھے، آپ جیسا حق گو شخص دیکھنے میں بہت کم آیا، اگر بات دلیل سے نہ ہوتی تو آپ اسے قبول نہیں کرتے تھے، یعنی کہ شخصیت پرستی کا مادہ مولانا میں بالکل موجود نہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے کئی خطوط محفوظ اور موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ نے حضرت قبلہ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھے تھے۔ 13ویں بات ہے سادگی، طبیعت، مزاج، انداز، الفاظ، لباس، غذا سادہ استعمال کرتے، مگر ہیبت اور داشت علمی سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر غالب رہتی۔ آپ کی ڈھارس جلا بخشتی، مشکوک لقمہ آپ کی زندگی میں آپ کی خوراک کا حصہ نہ بن سکا۔ اپنے شاگردوں میں محض علم کا نور ہی نہیں انڈیلا، بلکہ انہیں کردار اور پاکیزگی افکار پر بہت زیادہ زور دیتے اور نظر رکھتے تھے، اور انہیں کردار اور گفتار کی مسند کے لیے تیار کر کے فائز المرام کیا۔ آپ مستجاب الدعوات عالم دین تھے، تصوف اور معرفت سے آشنا، آگاہ، شناسا اور واقف تھے۔ بزرگوں کی بارگاہوں کے ادب شناس اور ان کے سچے اور کھرے جانشین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی روایات کے پرجوش امین بھی تھے۔ سخاوت کا یہ عالم کہ ان کے دروازے پر آیا ہوا سائل کبھی خالی نہ واپس لوٹتا۔ آخری بات ہے وصال با کمال مگر پر ملال۔ آپ حسب معمول ادارہ مصباح القرآن ساہیوال کے اندر رمضان شریف کے اندر دورہ تفسیر القرآن پڑھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ علامہ مفتی محمد ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں کہ 9 پاروں کی تفسیر مکمل کر چکے تھے۔ 2-3 دن پہلے اپنے وصال کی طرف باریک اشارے کرتے تھے، مگر سامعین کو نہیں معلوم کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد۔ معقولات اور منقولات میں کو حمالیہ کی حیثیت کے حامل جید عالم دین
فلک تدریس کا نیر تاباں، مسند تدریس کا بیتاج بادشاہ، علمی حلقوں کی بہار، مدارس دینیہ کی رونق، مجالس تدریس کی روشنی اور چمکتا ستارہ، علم حدیث اور علم تفسیر میں 10 طرح سے کامل رکھنے والا استاذ الکل، سن 2008 رمضان المبارک بمطابق 5 دسمبر بروز منگل صبح 9 بجے 68 سال کی عمر پا کر مصلی پر بیٹھ کر 100 طلباء کو دورہ تفسیر القرآن پڑھاتے ہوئے عین علمی شباب کے اندر آپ نے اپنی روح، آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ نشان مرد مومن باتو گویم، چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔